فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ معاویۃ ہادیا مہدیا واہد بی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ وصدقنا رسولہ النبی الصادق الوعد الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں گم ہو حیا وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اور اسی مہینے میں ہی امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج کروایا با اختلاف روایت۔ تو آج کچھ چیزیں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یعنی ان کے فضائل و مناقب عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام کا صحابی ہونا یہ جنت کی ضمانت ہے، کیونکہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون، محمد الرسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا ہے قرآن میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے اوپر جو بندہ تبرہ کرے گا، جو ان کو غلط کہے گا، جو ان کو برا بھلا کہے گا، وہ جہنمی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمۃ اللہ بہت بڑے مفکر اور بہت بڑے محقق اسلام گزرے ہیں۔ ان سے ایک آدمی نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ سوال پوچھے، تو وہ ہر سوال کے جواب میں یہ کہتے وہ صحابی رسول ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا خلافت کے بارے، فرمایا وہ صحابی رسول ہے۔ حضرت انہوں نے یزید کو مقرر کیا، فرمایا وہ صحابی رسول ہے۔ حضرت انہوں نے یہ کیا، فرمایا وہ صحابی رسول ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا جو صحابی رسول ہے، سب صحابی رسول پر جو بھی زبان درازی کرے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار کاتبین وحی میں سے ہے، وحی کو لکھنے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ خط و کتابت کا کام کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے جو بادشاہوں اور امراء کے خطوط آتے ان کو وہ پڑھتے اور ان کو جواب لکھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ یہ لکھ دو۔ اب جن کے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اعتماد کیا کہ اپنے خطوط انہیں سے لکھواتے اور عمراء کو بھیجتے، تو میں اور کون آپ یا اس آج کے دور کے اندر کون ایسا بدبخت جو اٹھے گا جو اس ہستی کے اوپر زبان درازی کرے گا، وہ اصل کے اندر جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ اس پر حرف اٹھائے گا اور انگلی اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ذرہ برابر بھی ان کے کسی قسم کا شک ہوتا ان کے اعتماد کے اندر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ان کو وحی لکھنے کا نہ کہتے اور نہ اللہ رب العالمین ان کو لکھنے دیتے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ان کو لکھنے سے منع نہیں کیا، حضور نے بھی ان کو حکم فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد ہے، اسی طرح میرے اللہ کو بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پورا اعتماد ہے۔ اس کے علاوہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا واہد بی، فرمایا اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنانا، مہدی بنانا، لوگوں کو ان کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمانا۔ اور امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ بڑی ایک عجیب حدیث میرے سامنے گزری، فرمایا امام الانبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کسی کام کے اندر مشورہ کرنا تھا۔ انہوں نے مشورہ کیا، مشورے کے اندر کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جہاں پر فیصلہ ہو سکے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے معاویہ کو بلاؤ۔ اللہ رب العالمین نے میرے معاویہ کو جو علم عطا فرمایا ہے، میں معاویہ سے اس بارے کے اندر مشورہ طلب کرتا ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے کے لیے بلایا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر اتنی اعتماد کرتے تھے، جس کے اوپر اتنی یقین کرتے تھے، جن کو اتنی قریب رکھتے تھے، جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آج کا اگر کوئی چوڑا اور بھنگی ان کے اوپر زبان درازی کرے گا تو وہ خود بد نسل ہو سکتا ہے، ان کی کسی قسم کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، فرمایا حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گھر والی ہے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آرام فرمایا، آرام فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام بیدار ہوئے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تر خوشی سے کھل رہا تھا، تر و تازہ چہرہ تھا۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں، یا رسول اللہ آج میں آپ کے چہرہ تر کے اوپر خوشی کے آثار دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا ہاں ام حرام، ابھی مجھے اللہ رب العالمین نے دکھایا ہے۔ فرمایا میرے اسلام کے شاہ سوار، میرے اسلام کے جانباز سمندروں کے اندر جا کر، جزائر کے اندر جا کر بیڑی بیروں کے اوپر سوار ہو کر اس طرح سوار ہیں جس طرح شہنشاہ اپنے تخت کے اوپر سوار ہوتا ہے۔ وہ اسلام کو جزائر کے اندر پھیلا رہے ہیں، وہ روم کے دروازوں کے اوپر دستک دے رہے ہیں۔ اور فرمایا یہ ایسی جنگ ہوگی جو اس قافلے کے اندر شامل ہوگا۔ میں محمد رسول اللہ یہ کہتا ہوں، یہ ضمانت دیتا ہوں کہ اس قافلے کے اندر جو بھی شامل ہو گیا وہ جنتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ نیند آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جاگے، پھر اٹھے، پھر اسی طرح چہرہ تر و تازہ، پھر اسی طرح چہرے کے اوپر خوشی کے آثار۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں پہلی دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی پورے کے پورے شامل ہونے والے جنتی ہیں، تو حضرت ام حرام نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ پاک اس لشکر میں مجھے بھی شامل فرما دے۔ صحابہ کی تو یہ چاہت ہوتی تھی، صحابہ کی تو یہ محبت ہوتی تھی، صحابہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر اتنا یقین کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جملہ نکلا نہیں اور وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے، اور ہر وقت جنت کے شوق کے اندر رہتے تھے۔ حالانکہ لشکر ہے، جنگ کے لیے جانا ہے، یہ عورت ہیں، عورت زاد ہو کر عرض کر رہی ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے، اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، دوبارہ سو گئے۔ آرام کے بعد جب دوبارہ اٹھے، اسی طرح چہرہ تر و تازہ، خوشی سے منور، پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ وہی سوال دوبارہ دہرایا۔ فرمایا میں محمد رسول اللہ نے دیکھا کہ روم کا پہلا شہر میری اس جماعت نے فتح کر لیا۔ فرمایا جو اس پہلے لشکر کے اندر شامل ہوں گے وہ سارے کے سارے کامیاب لوگ ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ رب العالمین مجھے اس دوسرے لشکر میں بھی شامل فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تو اس دوسرے لشکر میں شاید نہیں شامل ہو سکے گی۔ یہ توجہ کرنا،
इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ऊपर मैं अर्ज करूँगा, आगे इसको समझने की कोशिश करना, पूरी तवज्जो रखेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो रोम के अंदर समंदरों के ऊपर पहला लश्कर लेके जाएगा, फरमाया वो उसके अंदर शामिल होने वाले सारे के सारे जन्नती हैं। ज़माना गुजरता गया, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में शाम के इलाके में हज़रत यजीद इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई थे, वो शाम के गवर्नर थे, उनका इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के बाद हज़रत सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शाम का गवर्नर बना दिया। और ये आपको पता होना चाहिए, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी आम आदमी को गवर्नर नहीं बनाया करते थे। उनकी ज़िंदगी को पूरा का पूरा देखते थे, उनकी इबादत के ऊपर पूरी नज़र होती थी, उनके मामलात के ऊपर पूरी नज़र होती थी। उनकी पूरी की पूरी जान पहचान के बाद फिर किसी को गवर्नर बनाया करते। और फरमाया गवर्नर बनाने के बाद ये नहीं है कि बस ठीक है हो गया, उसके बाद भी पूरी की पूरी उसकी मालूमात रखते, उसके हालात लेते। अगर किसी के बारे में भी शक होता, कहीं मामलात के अंदर, कहीं इबादत के अंदर सुस्ती, फौरन उसको माजूल करके दूसरा गवर्नर बना देते। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गवर्नर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसका मतलब है फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी उनके ऊपर पूरा पूरा एतमाद था। उन्होंने हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इजाज़त मांगी, अमीरुल मोमिनीन हमें इजाज़त अता फरमाए, हम बहरी बेड़ा तैयार करते हैं, बहरी बेड़ा तैयार करके हम उसको समुद्रों के अंदर दीन इस्लाम का झंडा लेकर जाते हैं। तो हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाज़त अता नहीं फरमाई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा वक़्त बने। फरमाया जब वो खलीफा बने, काफ़ी गवर्नरों को उन्होंने माज़ूल किया, दूसरे गवर्नर लगाए, लेकिन सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी जगह के ऊपर कायम रखा। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर इजाज़त मांगी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिख दिया, फरमाया हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं हैं, अगर आपको शाम से ऐसे वसाइल मुहैया हैं तो आपको मेरी तरफ से इजाज़त है, आप वो बेड़ा तैयार कर लें। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फ़ौजों को हुक्म दे दिया, बड़े बड़े जंगलात को कटवाना शुरू कर दिया। कई महीने की मेहनत के बाद एक बहुत बड़ा जंगी बेड़ा तैयार कर दिया, जिसके ऊपर कई हज़ार बहरी जहाज़ आ सकते थे। फरमाया बहुत बड़ा बहरी बेड़ा तैयार करके और इजाज़तनामा इजाज़त मांगी, इजाज़त मिल गई। जब ये लश्कर लेकर रवाना हुए, हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस हदीस की रावी हैं जिन्होंने ये रिवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोम की तरफ समंदरों के अंदर जो मेरा पहला लश्कर जाएगा वो सारे के सारे जन्नती होंगे। हजरत उम्मे हराम भी साथ है, वहां पहुंच गई बहरी बेड़े के अंदर, और वहां अपने खेमे में बैठकर उन्होंने ये रिवायत दोबारा नकल फरमाई। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो जैसे ही बहरी बेड़े से उतरी, घोड़े के ऊपर सवार हुई, घोड़े से गिरी, किसी तरीके से उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वही अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोई पूरी हो गई। फरमाया जो पहला लश्कर जाएगा उम्मे हराम का उसमें शुमार होगा, लेकिन दूसरे लश्कर में वो नहीं होगी। सैयद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सन 27 और 28 हिजरी में ये फरमाया, लश्कर भेजकर रोम के दरवाज़ों के ऊपर दस्तक देकर इस्लामी झंडे को लहरा दिया। वक़्त गुजरता रहा,
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر، مسلمانوں کے متفقہ خلیفہ بن گئے، اور فرمایا آدھی دنیا سے بھی زیادہ کے اوپر وہ خلیفہ اور حکمران تھے۔ پچھلے جمعہ میں نے اس کی تفصیل عرض کر دی تھی۔ اللہ اکبر، اتنی بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود ایک بات میں یہاں عرض کرتا جاؤں، بہت سارے لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ فرمایا صحابہ کی آپس کے اندر نہیں بنتی۔ دیکھو ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف اختلاف رائے تھا۔ مجتہد جو اجتہاد کرتا ہے اگر وہ غلطی پر بھی ہو اللہ پھر بھی اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس بات پر اختلاف رائے تھا کہ وہ کہتے کہ اسلام کی اس حکومت اور سلطنت کے اندر اتنی بغاوت ہو چکی ہے، باغی ہر طرف سے سر اٹھا رہے ہیں، پہلے ہم ان باغیوں کا سر کچل لیں، بعد میں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ اتاریں گے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیا جائے، بعد کے اندر ان کی باغیوں کے خلاف کوئی کام کیا جائے۔ لیکن ان کی محبت آپس کے اندر مثالی تھی، کیونکہ ہم اس اختلاف رائے کو جو لوگ دیکھتے ہیں لیکن وہ قرآن کی اس آیت کو نہیں دیکھتے جس میں قرآن نے کہا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمائیے جتنے کے جتنے صحابہ ہیں یہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں لیکن آپس کے اندر ان کی بڑی محبت ہے، ان کا آپس کے اندر گہرا تعلق ہے، یہ آپس کے اندر شیر اور شکر ہے۔ تو جب قرآن کی آیت آ گئی تو ہم کسی تاریخی اوراق کے اوپر کیوں اعتماد کریں گے؟ جب قرآن نے کہا ان کی محبت آپس میں مثالی ہے۔ اور سنو، فرمایا اسی دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام کے علاقے میں ایک مسئلہ پیش آیا۔ ایک آدمی نے آ کے عرض کیا یا امیر المومنین، میری گھر والی کو میں نے دیکھا کسی آدمی کے ساتھ حالت زنا میں نے اس آدمی کو قتل کر دیا، اب میرے اوپر کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس مسئلے کا پورا استحضار نہیں ہے۔ اسی وقت رکا لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فرمایا یہ مسئلہ پیش آ گیا، یہ مسئلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر ہمیں بتایا جائے اور ہماری رہنمائی کی جائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب مسئلہ آیا وہ فرمانے لگے یہ جو میری معلومات ہیں ہمارے اس علاقے میں اس طرح کے مسائل تو نہیں ہیں، ابو موسیٰ بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ لکھ کر بھیجا ہے اور یہ شام سے آیا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھ کے بھیجا، فرمایا اگر وہ آدمی اس کے اوپر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ جو قرآن کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، فرمایا ایک آدمی نے اپنی گھر والی کو طلاق دی کسی ایسے الفاظ کے اندر کہ ان طلاق کے الفاظ کو دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر طلاق کا حکم لگا دیا، فرمایا یہ اس کے اوپر مستقل حرام ہو گئی، لیکن وہ پریشان رہا کہ کسی طریقے سے میں اس مسئلے کو تبدیل کروا لوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا، اس نے جا کر یہ مسئلہ پوچھا تو کسی نے بتایا حضرت اس کا فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح فرمایا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کا فیصلہ علی المرتضیٰ فرما چکے، معاویہ کون ہوتا ہے؟ وہ فیصلہ تبدیل کرنے والا۔ اور جب یہ اختلاف رائے سامنے آیا، روم کے بادشاہ نے ایک موقع غنیمت سمجھا کہ یہ مسلمانوں کے لشکر میرے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، میری سلطنت کے اوپر قبضہ کرتے جا رہے ہیں، کیوں نہ میں ان کا آپس کے اختلاف کا فائدہ اٹھاؤں۔ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا، کہنے لگا مجھے پتہ چلا آپ کا جھگڑا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ
साथ, अगर आप चाहो तो मैं अपनी फौजें भेज सकता हूँ, आप चाहो तो मैं जंगी साजो सामान भेज सकता हूँ, आप चाहो तो मैं तोपखाने भेज सकता हूँ, आपको जो चीज़ चाहिए मुझे हुक्म करो, मैं आपकी मदद के लिए भेज दूंगा। अल्लाहु अकबर। जब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह खत पढ़ा, फरमाया उसमें जवाब में लिखा, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है, तारीख को उठा कर देखो, जो सबसे पहले हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जुमले इरशाद फरमाए, फरमाया ओ रोम के कुत्ते, अल्लाहु अकबर, फरमाया ओ रोम के कुत्ते, तू क्या कहता है, हम भाइयों का आपस के अंदर इख्तलाफ राय जो हो गया है तो उससे फ़ायदा उठा लेगा। खबरदार, अगर मेरे भाई मुआविया की तरफ मैली नज़र से देखा, रब्बे अकबर की कसम, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ौज में जाबाजी दिखाने वाला जो सबसे पहला सिपाही होगा वो अमीर मुआविया होगा। इनकी आपस के अंदर मोहब्बत मिसाली थी। अल्लाहु अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत बड़ा मकाम है। एक दफ़ा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बहन सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में उनका सर है, वो उंगलियां फेर रही हैं मोहब्बत से भाई के सर के अंदर कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ उम्मे हबीबा क्या कर रही हो? या रसूलुल्लाह, ये मेरा भाई है, मैं अपने भाई के साथ मोहब्बत के साथ उनके सर के अंदर उंगलियां फेर रही हूँ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे हबीबा, मुआविया तेरा तो भाई है, तू तो मोहब्बत करती है, लेकिन मुआविया का मकाम ऐसा है कि मुआविया से अल्लाह भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल भी मुआविया से मोहब्बत करते हैं। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का कितना ख्याल रखा। ज़माने खिलाफत है, बड़े बादशाह हैं, बहुत बड़े हुक्मरान हैं। फरमाया एक सहाबी रसूल अंसार के बुजुर्ग थे, उनकी खिदमत के अंदर 500 दिनार हदिये की रकम भेजी। और ये याद रखो 500 दिनार आज के लाखों रुपए बनते हैं। जब उस सहाबी रसूल की खिदमत में वो 500 दिनार पेश किए गए तो उन्होंने कहा, हाँ जी क्या हुआ? कि ये जी अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी खिदमत में हदिया पेश किया। फरमाया अपने बेटे को ये ले जाओ, मैं इतने थोड़े क्यों लूँगा? फरमाया ले जाकर इसको अमीर मुआविया के मुँह के ऊपर मार दो। वो सहाबी रसूल के बेटे उठे, वो थैली उठाई, उठाकर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दरबार के अंदर पहुँचे। अल्लाहु अकबर। दरबार के अंदर पहुँच के अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे वालिद साहब ज़रा सख्त तबीयत के हैं। उन्होंने इसी तरह फरमाया, ये अशरफ ये दिनार की थैली भी वापस फरमाई और फरमाया जाकर अमीर मुआविया के मुंह के ऊपर मार के आओ। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, रो के फरमाने लगे, यूं हाथ रखा, फरमाया बेटा तू अपने बाप का भी कहा मान, लेकिन अपने चाचा मुआविया का भी ख्याल रखना। ये थैली मेरे मुंह के ऊपर जरा नरमी से मारना, मुझे तकलीफ ना हो जाए। आज कोई ऐसा हुक्मरान तो पेश करो, आज कोई ऐसा बादशाह वक्त तो पेश करो, आज कोई ऐसा आदमी तो पेश करो जिसके सामने जाकर हुक्मरानों को छोड़ दो, सदर को छोड़ दो, वजीर आजम को छोड़ दो, आपके इलाके में एक अदना सा जिम्मेदार है, कोई एक छोटा सा मिंबर है, कोई एक छोटा सा नाजिम है, कोई बंदा गरीब आदमी अगर उसको दो बातें सुना दे तो वो इंतकाम की आग में भड़क उठता है। क्या अल्लाह ने हल्म और बर्दबारी अता फरमाई थी? अल्लाहु अकबर। फरमाया एक दफ़ा चादरें आई, चादरों को तकसीम फरमाया। बसरा के एक आदमी को एक चादर मिली, वो उसने चादर देखी, बुजुर्ग आदमी था, उसको वो चादर पसंद ना आई। उसने कसम उठाई कि मैं ये चादर ले जाकर अमीर मुआविया के सर के ऊपर दे मारूंगा।
اب جب اس کو بات کے اندر خیال آیا کہ میں نے کیا کہہ دیا، ادھر سے اس نے قسم اٹھا رکھی تھی، فرمایا فوراً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں پہنچے، دربار میں پہنچ کے عرض کیا اے امیر المومنین، مجھے یہ چادر پسند نہیں آئی تھی، میں نے اسی لیے اس طرح قسم اٹھا لی ہے، اب میرے بارے کیا حکم ہے؟ اس کو فرمانے لگے دیکھ خیال کر میرے سر کے اوپر یہ چادر مار دے، لیکن خیال کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا، میرا سر نہ پھاڑ دینا۔ آدھی دنیا سے بھی زیادہ بادشاہ ایک عام آدمی جا کے کہتے ہیں میں نے اس طرح قسم اٹھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے اس طرح انداز اپنایا، فرمایا جامع مسجد کے اندر جمعہ کا خطبہ دیا، جمعے کے خطبے کے اندر ارشاد فرما دیا، فرمایا یہ جتنا مال غنیمت ہے، یہ جتنا بھی مال و دولت ہے، یہ میرا ہے، میری مرضی ہے، میں اس کو جس طرح استعمال کروں۔ ہو گیا خطبہ، خاموش رہے، اگلے جمعہ آ کر پھر وہی ارشاد فرمایا، پھر بھی خاموشی، تیسرے جمعہ آ کر پھر وہی ارشاد فرمایا۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر اس نے عرض کیا اے امیر المومنین، ٹھیک ہے آپ خلیفہ وقت ہیں، ٹھیک ہے آپ بادشاہ وقت ہیں، لیکن آپ کی یہ بات غلط ہے، کوئی مال غنیمت آپ کو نہیں، یہ حکومتی مال کوئی آپ کا نہیں، یہ تو ہم سب کا ہے، ہم اپنا ٹیکس دیتے ہیں، ہم اس کو ہم جس طرح آپ کا حق ہے اسی طرح ہمارا بھی برابر کا اس کے اوپر حق ہے۔ فرمایا خطبے کے بعد اس آدمی کو بلایا تنہائی کے اندر، لوگوں نے سمجھا کہ شاید آج اس آدمی کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، پتہ نہیں اس آدمی کو کیا کہیں گے، تنہائی کے اندر اس کو لے جا کر رونے لگے، رو کے فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ حکمران مال غنیمت کو، حکومتی املاک کو اپنی ذاتی ملک سمجھیں گے اور ان کی جو رعایا ہوگی وہ بھی ان کا ساتھ دیں گی، فرمایا یہ حکومت والے، یہ حکمران جہنمی ہوں گے۔ تو میں نے پہلے جمعہ بھی اسی طرح کیا، کوئی نہیں بولا، میں ڈر گیا پتہ نہیں میں بھی انہی حکمرانوں میں سے نہ ہو جاؤں، پھر میں نے دوسرے جمعہ اسی طرح بیان کیا، پھر بھی کوئی نہ بولا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا۔ اب تیسری دفعہ جب میں نے